بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا بیان بتائیں گے، جس کو صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ ہم اس حدیث کو لفظ بہ لفظ آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک کی توبہ اللہ نے قبول کی، اور ایسی قبول کی کہ قیامت تک ان کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت کعب بن مالک نابینا ہو گئے تو ان کا بیٹا عبداللہ ان کو پکڑ کر مسجد تک لے جایا کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کعب بن مالک سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا کسی اور غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قریش سے ملوا دیا۔ یہ معجزانہ طور پر ہوا تھا۔ میں مدینہ ہجرت کے وقت جن چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں مکہ میں ہم نے اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور یہ مجھے غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبان پر چرچا زیادہ ہے۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا مالدار نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکا۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میرے پاس تو اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے، آپ ذو معنی الفاظ استعمال کرتے، لیکن غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی، سفر بہت لمبا تھا، ریگستانی سفر تھا، اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی۔ تمام مشکلات سامنے تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر تمام مسلمانوں سے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی تاکہ اس کے مطابق اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے جانے کا ارادہ کیا تھا اس کی سمت بھی بتا دی تھی۔ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کا نام لکھنا ناممکن تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان غزوہ میں شامل ہونا نہ چاہتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا اس کے کہ وہی نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا وقت تھا، اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا۔ میں روزانہ اسے ٹالتا رہا، مجھے یقین تھا میں تیاری کر لوں گا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس وقت تک میں اپنے دل کو یہی سمجھایا کرتا تھا کل یا پرسوں تیاری کر لوں گا اور لشکر سے تیزی سے جا ملوں گا۔ کوچ کے دوسرے دن بھی تیاری کا سوچتا رہا، مگر میں نے تیاری نہ کی۔ تیسرے دن سوچا، مگر پھر بھی تیاری نہ ہو سکی۔ یوں وقت گزرتا رہا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں میرے لیے شرکت اب دور کی بات ہو گئی، اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ اب چلا تو ان تک پھر بھی نہ مل سکوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد جب میں گھر سے باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یا پھر وہ لوگ نظر آتے جن کو اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا، لیکن جب آپ تبوک کے
تبوک پر پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا۔ بنو سلمہ کے صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا۔ اس پر معاذ بن جبل بولے، تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ، ہمیں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اب مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، مجھے فکر لاحق ہو گئی اور میرا ذہن ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا کہ میں حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے میں نے اس کے بارے میں مشورہ بھی کیا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے بالکل قریب آ گئے ہیں تو غلط خیال میرے ذہن سے بالکل نکل گئے۔ مجھے یقین ہو گیا اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ جب مسجد جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے بعد فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آنا شروع ہو گئے جو غزوہ میں شامل نہ ہو سکے، اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ عہد بھی لے لیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ۔ میں چند قدم آگے چل کر گیا، آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں شریک کیوں نہ ہو سکے؟ تو تمہارے پاس کیا سواری نہیں تھی؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سواری موجود تھی۔ اللہ کی قسم، میں آج آپ کے سوا کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بیان کر بھی دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کے بجائے میں آپ سے سچی بات کروں، آپ کو ناراضگی ضرور ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے میں کبھی اتنا آسودہ حال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوا۔